السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اردو زبان کی تیسری کتاب میں ہمارا سبق ہے آج کا سبق نمبر 17 نیل۔ تو اب ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ تیسری کتاب خان صاحب مولوی اسماعیل میرٹھی کی ہے، یہ والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 نیل۔ نمبر 1، نیل کا پودا کچھ بہت اونچا نہیں ہوتا، تخمیناً 2 گز کے قریب بلند ہوتا ہے۔ اس کے پتوں کی شکل کچھ بیضوی سی ہوتی ہے۔ پتوں کے جوڑے شاخ کے دونوں طرف نکلتے ہیں۔ ایک نقطہ یہاں مٹ گیا، نکلتے ہیں۔ نمبر 2، جب پودے میں کلیاں پھوٹنے کا وقت آ جاتا ہے تو اس کو کاٹ لیتے ہیں اور گٹھے گٹھے باندھ کر ایک بڑے حوض کے اندر ڈال دیتے ہیں، جو خاص اسی غرض کے لیے چونے گچ سے تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ گٹھے اتنی مقدار سے ڈالے جاتے ہیں کہ 3/4 حوض بھر جائے۔ نمبر 3، نیل کے گٹھے جو حوض کے اندر ڈالے جاتے ہیں ان کے اوپر لمبی لمبی بھاری کڑیاں وغیرہ لادی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کے بھاری بوجھ سے دبے رہیں، اور جب حوض میں پانی چھوڑا جائے تو اس کی سطح پر تیرنے نہ لگیں۔ پھر حوض کو پانی سے اس قدر بھرتے ہیں کہ وہ پودے جو کڑیوں کے نیچے دبائے گئے ہیں بالکل پانی میں غرق ہو جائیں۔ نمبر 4، جب پودوں کو بھیگے ہوئے چند روز ہو جاتے ہیں تو اس پانی کی رنگت میں زردی جھلکنے لگتی ہے۔ اس وقت موری کی ڈاٹ جو حوض کی تہہ میں ہوتی ہے حوض کی تہہ میں ہوتی ہے کھول دی جاتی ہے اور تمام پانی حوض میں چلا جاتا ہے۔ پہلے حوض کی بنسبت نشیب میں بنا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اب اس زردی مائل پانی کو جو نیچے کے حوض میں آ گیا ہے لمبی لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کرتے ہیں۔ اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے۔ نمبر 6، جب پانی خوب نیلا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے ذرے تہہ نشین ہو جائیں۔ پھر اوپر کا صاف پانی ایک موری کی راہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے اور نیلی گاد باقی رہ جاتی ہے جس کو جوش دے کر پانی سکھا لیتے ہیں۔ نمبر 7، اب نیل کی ٹکیاں دبا دبا کر بنائی جاتی ہیں اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوقوں میں بند کی جاتی ہیں، اور جہاں ان کی گاہکی ہوتی ہے وہاں سربند صندوق روانہ کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، نیل رنگنے کے کام آتا ہے۔ اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کبھی کبھی 200-250 روپیہ من کے حساب سے فروخت ہوتا ہے۔ جس سال نیل گنا بکتا ہے نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منفعت حاصل ہوتی ہے، مگر جب عرضہ ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے، یہاں تک کہ کارخانہ پٹ جاتا ہے۔ نمبر 9،
نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے۔ بنگالے میں اس کی کاشت بہت ہوتی ہے اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر ملک امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بویا جانے لگا ہے۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ تخمیناً، تقریباً، بیضہ انڈا، بیضوی انڈے جیسا، سطح اوپری حصہ، عرق تیل، حوض گڈھا، نشیب گہرا گہراؤ، ذریعہ وسیلہ، ذرہ ٹکڑا، تہنشین نیچے بیٹھا ہوا، سربند ڈھکن، ارزاں سستا، خسارہ نقصان۔